باغ فدق کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ بہت پرانا سوال پوچھا ہوا کسی نے بار بار۔ باغ فدق بھائی جب خیبر فتح ہوا 7 ہجری کو، جنگ خیبر ہوئی تھی نا، مولا علی نے جو تنہا قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا، جو فتح ہوا تو اس میں ایک باغ تھا۔ فدق خیبر کی ایک جگہ ہے، وہ صلح سے حاصل ہوا۔ وہاں کے جو یہودی تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ صلح کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے صلح کر لی اور انہوں نے اس باغ کو اور کچھ مزید زمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ ہم صلح کرتے ہیں اور یہ باغ آپ کا ہے، یہ ہم بطور فدیہ آپ کی ملک کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو باغ تھا اس کی جو بھی پیداوار ہوتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کی پیداوار کو غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں صرف کرتے اور اہل بیت پر خرچ کرتے۔ یہ آپ کی ملکیت میں تھا۔ جنگ میں جو صلح سے مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے، مال فے، اور وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا۔ صلح سے جو مال حاصل ہونا، صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے مال آ گیا تو وہ مال فے کہلاتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیداوار سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا جو ہے نا خرچہ اٹھاتے، ان کی کفالت کرتے اور ساتھ اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کو پتہ ہے جو دنیا سے جاتا ہے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، جو اس کی ملکیت میں ہوگا وہ مال وراثت بن جاتا ہے، اب وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے میراث مال نہیں ہوتا، یعنی نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتا، مال درہم و دینار نبیوں کی وراثت، نبیوں کا وراثت جو نبی اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ہوتا ہے علم۔ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے، انبیاء کی وراثت ہے علم، وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب جب بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، ان کے پاس آئیں اور کہا کہ ہمیں نبی پاک ہمارے والد صاحب بابا جان کی وراثت میں سے باغ فدق میں سے حصہ دیا جائے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جان، یہ آپ کے بابا جان کی حدیث ہے کہ ما ترکناہ، کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقتاً وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر مختلف حدیثوں میں کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ہمارے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، ہم اس کو وراثت میں جاری نہیں کرتے۔ یہ آپ نے حدیث سنائی، سیدہ خاتون جنت واپس چلی گئیں۔ اب اس کو بنیاد بنا کر جو ہے نا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا واویلا مچایا جاتا ہے کہ صدیق اکبر نے نبی کی بیٹی کا حصہ نہیں دیا، معاذ اللہ صدیق اکبر نے نبی کی بیٹی کا حصہ کھا لیا اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور وہ حکمران جو ہے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا واویلا ہوتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، اگر مان لیا، بالفرض مان لیا کہ بھائی یہ سیدنا صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا اور یہ سیدہ خاتون جنت کا حق تھا، وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا، جبکہ صدیق اکبر نے ان کو حدیث سنائی، سیدہ خاتون جنت واپس چلی گئی۔ اگر چلیں صدیق اکبر نے نہیں دیا تو فاروق اعظم نے کیوں نہیں دیا؟ فاروق اعظم تو دے دیتے، خاتون جنت کا وصال ہو گیا تو وراثت بیٹوں کے پاس جاتی، اولاد کی طرف منتقل ہوتی، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اچھا بھائی انہوں نے بھی غلطی کی، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، انہوں نے کیوں نہیں دیا وراثت، ان کا حصہ سیدہ خاتون جنت کا۔ چلو ان تینوں خلفاء نے غلطی کی، انہوں نے حصہ نہیں دیا، ایک بالفرض کہہ رہا ہوں غلطی تھی نہیں، یہ اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 خلفاء نے ان کا حصہ نہیں دیا، تو پھر مولا علی نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی تو خود شوہر تھے خاتون جنت کے، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے حضرت فاطمہ کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ ان کی وراثت ان کے بیٹوں کو تقسیم کیوں نہیں فرمائی؟ اگر تینوں خلفاء پر یہ اعتراض ہوتا ہے تو پھر اعتراض تو مولا علی پر بھی ہوتا ہے، تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے کہ آپ نے آیت میراث پر عمل کیا سیدہ خاتون جنت نے، اور وہ وراثت کا مطالبہ کرنے آ گئیں کہ باغ فدق جو ہمارے بابا جان کی ملکیت میں تھا وہ ہمیں دیا جائے، اور صدیق اکبر نے یہاں سے حدیث پاک سنائی کہ حضور کی حدیث ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں بنتا، میراث اس میں جاری نہیں ہوتی۔ آپ یہ سن کر واپس چلی گئیں، تو تینوں خلفاء، چاروں خلفاء جو تھے وہ برحق تھے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ حدیث پاک سنی تو آپ بخوشی واپس چلی گئی۔ تو باغ فدق یہ اللہ اور اس کی رسول کی ملکیت میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وصال ہوا تو اب وہ فقراء اور غرباء میں اس کی آمدنی اسی طرح تقسیم ہوتی رہی، اہل بیت پر اسی طرح تقسیم ہوتی رہی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ یہ سیدھا سادہ اس کا جواب ہے کہ اگر
پہلے غلط ہوا تو مولا علی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ مولا علی یہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور اس پر سیدہ خاتون جنت بھی راضی ہو گئیں۔ پھر یہ ایک اعتراض چھوڑا جاتا کہ دیکھو سیدہ خاتون جنت ان سے ناراض رہیں اور ان کو اپنے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرنے دی معاذ اللہ، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی نماز جنازہ پڑھائی ہی صدیق اکبر نے، صدیق اکبر نے امامت کروائی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا صدیق اکبر نے۔ تو اس طرح کے وسوسوں اور شیطانی خیالات سے بچنے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی کمزور بات سنیں تو بھائی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور ادھر سے آپ بالکل دور ہٹ جائیں، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔